सलावत बावाज़े बुलंद। आप साहिबान थोड़ा आगे और करीब आ जाएं। आप हज़रात भी ज़रा आगे आ जाएं। हाँ, वही बात हुई ना जो मैंने कहा था। हाँ, ज़ाहिर है जब लिखेंगे आप कुछ और करेंगे कुछ तो फिर यही होगा। एक ऐसा दुरूद पढ़ दीजिए कि पढ़ने को दिल चाहने लगे। तवज्जो है, बात शुरू की जाए। सूरह ताहा से शुरा आफाक आयत सामने आ गई है अचानक। जहाँ भी तशरीफ़ फरमा है आप भेजा हुआ हर लफ्ज़ वसूल करें, सहीफ़े दिल पे लफ्ज़ लफ्ज़ को नक्श करें, समझ में आता रहे तो फिर बोलिएगा कि पता चले कि मेरा खिताब अरबाब विला से है, अरबाब इनकार से नहीं। जो घबराहट तो नहीं हो रही ना? अल्लाह के एक उलुल आज़म पैगंबर की मांगी हुई दुआ है। मूसा साहिब कलमा है, साहिब शरीयत, साहिब किताब, उलुल आज़म, अल्लाह का कलीम। दुआ क्या मांग रहा है? रब्बि श्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली हारून अखिशदुद बिही अज़री वअशरिकहू फ़ी अमरी कै नुसब्बिहका कसीरा। अगर आपके चेहरे ऐसे रहे ना तो मैंने सैकड़ों मीलों का सफ़र भी किया हुआ है, दिन रात की थकन भी है, फिर मैं बहाना बना लूँगा, तो लिहाजा कोशिश कीजिएगा कि चेहरे पे थकन की शिकन ना उभरे। परवरदिगारा मेरा सीना खोल। अल्लाह अकबर। आगाज में ही जुमला कहना है मुझे, अगर लिखा गया लोहे दिल पर तो यहीं बैठे हुए अर्श दिखाई देगा, ये मेरा वादा। रब्बि श्रह ली सदरी, मेरा सद्र, मेरा सीना खोल। क्या मतलब? मेरा सीना चीर या मूसा का सीना चीरो या नबी का न चीरने दो, क्योंकि तुम्हारे रसूल से भी अल्लाह ने यही कहा था, अलम नशरह लका सदरक, क्या हमने तेरा सीना खोल नहीं दिया है? असल में बात यह है, जान लो, ये मुट्ठी भर लोगों में बातें की नहीं जाती, लेकिन सामने आई है तो करने लगा हूं। सद्र यानी सीना, इसकी जगह सीने में इस्लाम रहता है और दिल में ईमान रहता है। ये मैंने अपनी तरफ से नहीं कहा, कुरान कहता है अफमन शरह अल्लाह सदरहू लिल इस्लाम। अल्लाह कहते हैं जिसका सीना अल्लाह इस्लाम के लिए खोल दे वो आम आदमियों जैसा हो सकता है? तो सद्र इस्लाम के लिए। और सूरह हुजरात में कह रहा है वलाकिन्नल्लाह हब्बबा इलैकुमुल ईमान व ज़य्यनहू फी क़ुलूबिकुम, अल्लाह ने तुम्हारे दिलों के लिए ईमान को पसंद किया है और तुम्हारे दिलों को जीनत भी ईमान से दी है। समझ में आ रही बात या नहीं? अब सर उठाना, सद्र सीना, कल्ब दिल, फुआद। दिल ये जो सनोबरी शक्ल का गोश्त का लोथड़ा है,
लोबिया के दाने की तरह सा। ये कल्ब है, जो हकीकत इस कल्ब को जिंदा रखती है उसे अरबी में फुआद कहते हैं। अब जरा सर उठाना, मूसा कह रहा है, मांग रहा है, मेरा सीना खोल, इस्लाम तलब कर रहा है। मेरे रसूल से अल्लाह खुद कह रहा है, क्या हमने तेरा सीना नहीं खोला हुआ? यानी इस्लाम तो पहले तेरे सीने में मौजूद है, लेकिन शबे मेराज अल्लाह कह रहा है, माओ कज़बल फुआदो माओ रा, जो कुछ वहां मोहम्मद ने देखा इसके फुआद ने उसे झुटलाया नहीं है। तो मालूम हुआ ईमान से आगे की चीज देखी है रसूल ने। और अब अल्लाह जाने सर्दी में सुकड़ा हुआ कौन है और जाग कौन रहा है। ईमान से आगे की चीज जवार भाई सिर्फ एक ही है, और वह है कुल्ले ईमान। घबराए तो नहीं दोस्त? मेरा सीना खोल, वो यस्सर ली अमरी, मेरा अम्र, मेरा मामला आसान कर दे, मेरी मुश्किल आसान कर दे। वहलुल उक़दतम मिन लिसानी, मेरी जबान की गिरा खोल। क्या था मूसा की जबान को? लुकनत थी। सुनते रहते हो ना, वो फिरौन मलून ने इम्तिहान लिया था, क्योंकि जब इसने मूसा को प्यार करना चाहा, आसिया पाल रही थी, तो हजरत मूसा ने फिरौन की दाढ़ी नोच ली। तो इसने शोर डाला कि यकीनन ये वही बच्चा है जो मेरी सल्तनत तबाह करेगा, मैं इसे कत्ल कराऊंगा। आसिया ने कहा, बच्चा है, तेरी दाढ़ी में हीरे जवाहरात टके हुए हैं, उनकी चमक को देखकर बच्चा जो हुआ हाथ डाल दिया। कहते अच्छा फिर मैं हीरों से भी ज्यादा चमक वाली चीज से इसका इम्तिहान लेता हूं। एक थाल में जलते हुए अंगारे रखे, दूसरे में जवाहिर। मूसा का हाथ जवाहिर की तरफ बढ़ा कि फौरन जिब्रील ने कहा, अल्लाह कह रहा है अंगारा उठा के मुंह में डाल ले। तो तब से हजरत मूसा की जबान में लुकनत थी। पहले बड़ी बात। और वही कुछ मूसा कह रहा है, वहलुल उक़दतम मिन लिसानी, मेरी जबान की गिरा खोल, यफ़क़हू क़ौली, ताकि ये मेरी बात समझें। चले तो नहीं गए हो? वजअलनी वज़ीरम मिन अहली, और मेरे अहले बैत में से मेरा वजीर बना। कुरान मखदूमज़ादा बता रहा है कि नबियों के वजीर गैरों से नहीं, उनकी अहले बैत से होते हैं। और बना किसको? हारून आखी, मेरे भाई हारून को। उशदुद बिही आज़री, मुझे इसी जुमले पर ही दो चार जुमले कहना है मुझे। और उसे मेरा जोरे कमर और मददगार बना। है? हाँ, बोलने की आदत जिन्हें ना हो, थोड़ा थोड़ा सर हिला दिया करें, पता चले। दाद उन्होंने देनी है जिनको आदत होती है देने की। हाँ, ताकि शहर खामोशा का एहसास ना हो मुझे। अखिशदुद बिही आज़री, इसके साथ मेरी कमर को मजबूत कर, मेरा पुश्त पनाह बना, इसे मेरा मददगार बना। मुल्तान वालों, अल्लाह का तो हक था कि मूसा को डांट देता कि तू नबी होकर मुझसे राबता रखने के बावजूद मुझसे मदद क्यों नहीं मांगता। ठीक है ना इमरान? हक था ना अल्लाह का कि झाड़ देता कि मुझसे मदद मांग। ये क्या हारून को मददगार के तौर पर मांग रहा है? मालूम हुआ कुरान का फलसफा यही है, अल्लाह से मदद नहीं मांगा करते, मददगार मांगा करते हैं। जो जो समझ में आई बात? अल्लाह से मदद नहीं, मददगार। हाँ,
آگے چلو، اس کی بات کروں کہ جس کی جوتی کے صدقے موسیٰ کو نبوت ملی، جو جیتے رہو، کون؟ تیرا نبی، میرا نبی، ہاں بلکہ میرے بیٹے نبوت کا نبی، سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں، کیونکہ نبوت محتاج محمد ہے، محمد محتاج نبوت نہیں، محمد کی محمدیت اس کی پہچان ہے۔ سر اٹھانا، یہاں موسیٰ تو خود کہہ رہا ہے نا، اور تیرے نبی سے اللہ کہہ رہا ہے، قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ پروردگار میرا مدخل مخرج سچائی اور صدق بنا، وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور مجھے وہ غالب مددگار عطا کر جو تیرے قرب میں رہتا ہے۔ العظمت للہ۔ گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی نا دوستو؟ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ، جو تیرے لدن میں ہے، جو تیرے قرب میں ہے، ناصر نہیں، نصیر ہے۔ ناصر اسم فاعل ہے، نصیر صفت مشبہ ہے، اور صفت مشبہ بہ سے ایک لمحے کا کروڑواں حصہ الگ نہیں ہوتی۔ غضنفر عالم ہے، ایک وقت تھا جاہل تھا، آہستہ آہستہ علم پڑھ کے عالم بنا۔ اللہ علیم ہے، جب سے ہے جب تک رہے گا۔ جی، دنیا کے مددگار ناصر ہیں، یہ نصیر ہے جو محمد مانگ رہا ہے، یعنی جب سے ہے، اور جب تک رہے گا مددگار، اور چھوٹا موٹا نہیں، سلطان النصیرہ، تسلط والا مددگار، غلبے والا مددگار، غالب مددگار۔ صافی سے لے کر تفسیر ابو حمزہ تک مذہب اہل بیت کی تفاسیر کا ایک سیلاب ہے جو پکار پکار کے کہہ رہے ہیں کان علی سلطانا ینصرہ علی اعدائہ، جو سلطان النصیرہ مانگنے کا حکم محمد کو مل رہا ہے اللہ کی طرف سے، وہ سلطان النصیرہ علی ابن ابی طالب ہے۔ جو سمجھ میں آئی بات؟ پچھلے دوست گھبرائے تو نہیں بیٹھے نا؟ جیتے رہو۔ اب جو علی کا بھی مولا ہے، کیوں دوار بھائی؟ مولا ہے نا علی کا، رسول، اس سے کہہ رہا ہے مجھ سے مددگار مانگ، اور جب محمد کی مدد نہیں کرتا مددگار دیتا ہے، تیری مدد کرنے خود آئے گا۔ جی، اللہ کی مدد کا مقصد یہی ہے کہ وہ جس سے راضی ہوتا ہے اسے علی عطا کر دیتا ہے، کیونکہ علی صرف مددگار نہیں، مدد بھی ہے۔ کم از کم شیعہ قوم کو تو یہاں سوچ میں نہیں پڑنا چاہیے تھا۔ میدان خیبر میں کہا نہیں اللہ سے، اللہ نے رسول سے، ناد علیًا مظہر العجائب تجدہ عوناً معیناً نہیں، اس علی کو پکار جو مددگار نہیں بلکہ سراپا مدد ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات دوستو؟
تو جب اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے مجھ سے مددگار مانگ، موسیٰ مددگار مانگ رہا ہے، تو پھر یہ نہ کہنا کہ صرف اللہ سے مدد مانگو، صرف اللہ سے مدد ہی یہی ہے۔ اب دیکھو ہندوستان والوں کو تم مشرک کہتے ہو نا، کیوں؟ یہ پتھر پوجتے ہیں۔ اگر وہ تمہیں حج پہ دیکھ لیں حجر اسود کو چومتے ہوئے تو وہ تمہاری کلائی نہیں پکڑ لیں گے کہ ہمارے پتھر تو پھر بھی قیمتی ہوتے ہیں، تم تو ایک کالے پتھر کو چوم رہے ہو؟ پھر کیا کہو گے؟ یہی نا، تم پتھر پوجتے ہو اپنی مرضی کا، ہم پوجتے ہیں اس کی مرضی کا۔ تو جسے اللہ نے مددگار نہیں بنایا اس سے مدد مانگنا شرک بھی ہے، کفر بھی ہے، الہاد بھی ہے، اور جسے اللہ نے مددگار بنایا اس سے نہ مانگنا کفر ہے۔ ہاں اب اس ٹھیک ہے نا؟ عمران اس کی مثال غرضی صاحب یوں میں دیتا ہوں کہ نماز کدھر منہ کر کے پڑھتے ہو؟ کعبہ کی طرف۔ کعبہ ہی ہے، قبلہ تو اس کا منصب ہے، نام کعبہ ہے اس کا، تو کعبہ اللہ ہے؟ بولو، نماز تو اللہ کی ہے، پھر اس کو کیوں جھک رہے ہو؟ کیا عبادت میں شرک کر رہے ہو؟ نہیں، یہی کہو گے چونکہ اللہ نے اسے قبلہ بنایا، اب اگر ادھر منہ نہ کریں تو شرک ہوگا۔ اسی طرح اللہ نے علی کو نصیر بنایا، مدد نہ مانگو تو شرک ہوگا۔ جو 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 سمجھ میں آئی بات؟ جی، چونکہ اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ بلکہ رسول کی حدیث ہے، یا علی جو تجھے ولی نہ مانے وہ مشرک ہے۔ من لم یتخذ کا ولی فہو مشرک، جو تجھے ولی نہیں مانتا وہ مشرک۔ ہونے کو ہونے سے پہلے جاننے والے علی نے کہا سرکار وہ کیوں مجھے ولی نہ مانے؟ نہ منافق نہ کافر، سیدھا سیدھا مشرک۔ فرمایا ہاں اس لیے کہ سچے اللہ کا ولی تو تو ہے، سچے اللہ نے ولی تجھے بنایا، تو جو تجھے ولی نہ مانے مشرک۔ اسی طرح سچے اللہ نے نصیر علی کو بنایا۔ اب زوار آگے الجھنے کا معاملہ ہے اللہ سے، اس سے الجھ، اگر لڑ سکتا ہے تو کبریائی سے لڑ، توحید سے جھگڑ کہ علی کو کیوں بنایا، وہ خود تجھے سمجھا لے گا۔ ہاں کہ میں نے، جی ہاں یہ تو ہونا ہے۔ ابھی ایک اور لا حول ولا قوة الا باللہ۔ اشہدو کو کہہ رہے ہیں اشہدو، اشہدو کو اشہدو۔ پڑھتے ہوئے نہیں، آپ کا تو جرم نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں، بلکہ جو بھی 5:30 بجے تک، بلکہ آپ تو پہلے آ گئے ہیں پھر بھی، چونکہ لکھا ہوا یہی تھا جی، پہلے مجھے فرمایا گیا تھا 4:30، پھر کہا گیا 5:30، اور پھر اچانک چائے کا ایک سپ ممبر پہ بیٹھا ہوں، ایک گھونٹ دوسرا لیا ہی نہیں، کیونکہ مشتاق شاہ کا فون پہنچ گیا، جی پہنچو فوراً، میں نے کہا جی آ گئے۔ خیر بات کہاں تھی بھلا؟
کو نصیر اللہ نے بنایا، مجھے نہیں بھولا، اب اس سے مدد نہ مانگنا شرک ہے۔ جیسے کعبے کو سجدہ نہ کرنا شرک، سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں؟ اللہ کے آئین سے منہ موڑنا شرک۔ ہاں، اللہ جانے علی کی ذات میں علی ولی اللہ پڑھنے والوں سے کتنا شرک ہو جاتا ہے، پرواہ نہیں لوگوں کو، احساس ہی نہیں لوگوں کو، بس جی صرف اللہ سے مدد مانگو۔ تو اتنا بڑا چودھری کب سے ہو گیا ہے کہ براہ راست اللہ تک جائے گا؟ اس کی کبریائی کے بر اعظم میں نے آدم سے لے کر عیسیٰ تک نبیوں کو ششدر کھڑے دیکھا ہے۔ وہ صرف علی ہے جو کہتا ہے تو مجھ سے کسی حجاب میں بھی، کسی پردے میں بھی نہیں چھپ سکتا۔ میں نے کہا یا علی کیوں نہیں چھپتا تجھ سے؟ کہا غضنفر جس طرح تو اپنے آپ سے نہیں چھپ سکتا، میں عین اللہ نہیں ہوں کیا؟ جی میرا جیتے رہو ڈاکٹر صاحب، میرا موضوع اور تھا پہلے، کوئی پتہ نہیں کیا ہوتا، کہا گیا مجھے تو پھر اچانک میں نے بدلا۔ مدد اس سے مانگنا شرک ہے جسے اللہ نے مددگار نہ بنایا ہو، جسے اللہ نے بنایا۔ او میرے بھائی، تو اگر بچپنے میں اپنے ماں باپ سے مدد نہ مانگے تو مشرک ہے۔ جی توحید کا نام رٹ لیا ہے مولوی نے، آتا جاتا ککھ نہیں ہے، کیونکہ تیرے کفیل بچپنے میں والدین ہیں، تیری ضروریات پورا کرنے کی ذمہ داری ان کی ہے۔ اب اگر ان سے نہیں مانگے گا شرک، سبحان اللہ، ماں باپ کو چھوڑ کے کسی اور سے مانگے گا شرک، علی سے بچ کے جائے گا کہاں؟ تیرا رسول کہتا ہے یا علی انا و انتا ابوا ہذہ الامہ، اے علی تو اور میں دونوں اس پوری امت کے باپ ہیں۔ جو سمجھ میں آئی؟ العظمت للہ، العظمت للہ۔ جی حق تو زوار ڈاکٹر اظہر رسول کا تھا کہ وہ کہتا، اور کہتا تو حق بھی تھا کہ ہیں میں علی سے مدد کیوں مانگوں؟ علی تو میرا خادم ہے، علی تو میرا عبد کہلاتا ہے، میں تو علی کا بھی مولا ہوں۔ نہیں، چونکہ اس نے کہا کہ وَجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، تو چھوٹے سے مدد مانگتے ہوئے رسول نے جج کا تجھ سے تو بڑا ہے علی، اور اتنا بڑا ہے کہ جس کی بڑائی کو تو سوچ ہی نہیں سکتا۔ اور یہ درگیت مخدوم زادہ ایک ہے اشارہ، صاحبان اشارت کے لیے اگر پلے پڑ جائے۔ میں نے ناصر بیٹے جب پہلی بار یہ دعائے رجبیہ پڑھی کتابوں میں، ابھی 17 سال بھی عمر نہیں تھی، سرکار زمانہ کا یہ فکرہ کہ اللہم لا فرق بینک و بینہا الا انہم عبادک و خلقک، پالنے والے تیرے درمیان اور 12 اماموں کے درمیان اور کوئی فرق نہیں کہ تو ان کا خالق ہے، بس۔ باقی جو تو ہے وہ یہ ہے۔ تو اس کے تعاقب میں نکلا کہ آخر علی میں اور جلی میں فرق کیا ہوگا؟ سن لو، جبر نہیں ہے، مانو نہ مانو آزاد ہو، مرضی ہے تمہاری۔ یہ منبر شبیر کے غلاف کو پکڑ کے کہہ رہا ہوں، قرآن کھولا، یوں لگا ہے کہ اللہ نے وہ آیت صفحے پر پہلے سطر میں رکھی ہی میری وجہ سے تھی، مسئلہ سمجھانے کے لیے۔ پتہ ہے تنویر نے کوئی آیت کون سی آئی؟ کان اللہ علی کبیرا، اللہ کہتا ہے میں بڑا علی ہوں۔
میں کبیر علی ہوں، کان اللہ علی کبیرہ، بڑا علی۔ تو اب سمجھ میں آ گئی بات؟ میں تو اسی دن سے آج تک پکا ہوں اسی بات پہ، اللہ وہی ہوتا ہے جو علی سے بڑا ہو، اور علی وہ ہوتا ہے جو بس خدا سے چھوٹا ہو۔ ہائے ہائے جی، اور میں بخدا نہیں چاہتا عمران کے کسی کا ظرف عقیدت چھل کے، اس لیے بس پردے میں لپیٹ کر میں نے بات کی۔ تو اب سمجھ